الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت اس سے پہلے ہی بتلایا تھا کہ ہر وہ سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو اس کو مدنی کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو سورت نازل ہوئی اس کو مکی سورت کہتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن پاک میں 3 نمبر کی سورت ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، اور 3 نمبر پر یہ سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران کیوں ہے؟ آل کہتے ہیں خاندان کو، فیملی کو، کٹمب کو، اور عمران ایک مرد کا نام ہے، تو آل عمران یعنی عمران کی فیملی، عمران کا خاندان، عمران کا کٹمب۔
عمران نامی 2 شخص گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ ایک تو عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے، موسیٰ ابن عمران، اور ایک عمران ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران۔ پہلے عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، وہ عمران اور یہ عمران میں تقریباً 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ وہ عمران، ان کے بعد 1800 سال کے بعد 1800 سال کے بعد یہ دوسرے عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا زمانہ ہے۔ اس صورت میں جو عمران کا ذکر ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کا ذکر ہے۔ یہ عمران مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور مسجد اقصیٰ میں بڑے بڑے علماء جو تھے ان کے استاد ہوتے ہیں۔ قرآن میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، لیکن ان نبیوں کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات نہیں ملتی کہ بھئی فلاں نبی تو ان کے والد کون، ان کی والدہ کون، ان کا خاندان کیا، کہاں تھے وہ، کہاں پیدا ہوئے، کس طرح۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی امی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی حضرت مریم کے والد حضرت عمران، ان کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود، حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں موجود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے اس کا تذکرہ موجود، ان کے والدہ کے متعلق واقعات، اس کا تذکرہ قرآن میں موجود۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان اور ان کے کٹمب، ان کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کو یہودیوں نے گھیر لیا تھا اور ان کے قتل کے در پر تھے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ دوبارہ قیامت کے قریب دنیا میں واپس آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو اس وقت وہ ایک امتی کی حیثیت سے ہوں گے، شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، اور ان کی باقاعدہ موت آئے گی، اور موت آنے کے بعد وہ مدینہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مدفون ہوں گے، دفن کیا جائے گا، کہ جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، اس کے پڑوس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پڑوس میں ایک جگہ ابھی موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کا جب باقاعدہ انتقال ہوگا اور ان کو اس وقت وہاں دفن کیا جائے گا۔ عیسائی لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا اور ان کو دفن کر دیا گیا تھا، سولی پر لٹکایا گیا،
اور پھر ان کو دفن کیا گیا، اور 3 دن کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ اب وہ واپس قیامت کے قریب واپس آئیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں آئی، بلکہ وہ 2021 سال پہلے، تقریباً 2021 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے، اور پھر باقاعدہ ان کی شادی بھی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان پر موت طاری ہوگی اور وہ مدینہ میں دفن کیے جائیں گے۔ تو اس صورت میں عمران کے کٹمب یعنی ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد، ان کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے جو ہے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ حضرت عمران، ان کی بیوی حضرت حنہ، ان کا تذکرہ بھی موجود ہے قرآن میں۔ پھر ان سے اولاد ہوئی حضرت مریم، ان کا تذکرہ بھی ہے۔ پھر حضرت مریم سے اولاد ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہ پوری فیملی کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ یہ سورت نازل ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تقریباً سن ہجری 9 کے اندر نجران عرب ہی میں ایک علاقہ ہے، وہاں کے نصرانی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ تقریباً 60 لوگوں کا یہ وفد ہوتا ہے، 60 لوگ، ان میں 14 تقریباً سرداران ہیں، اور ان 14 میں سے بھی 3 بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں۔ یہ وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر پہنچتے ہیں، ان کے دل میں کچھ سوالات ہیں، اور یہ باقاعدہ اپنے عیسائی لباس میں، جو ان کا باقاعدہ لباس ہوتا ہے دھارمک پیرویز، وہ دھارمک لباس پہن کر مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں۔ عصر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر فارغ ہو چکے تھے کہ مدینہ میں پہنچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے مہمان کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلم مسجد میں نہیں آنا چاہیے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی آتا تھا اس کو مسجد نبوی ہی میں ٹھہرایا جاتا تھا، تاکہ وہ وہاں دیکھ کر مسجد نبوی کا اعمال دیکھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کام ہو رہا ہے، وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ آج عام طور سے ہم جب غیر مسلم کو روکتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں پتہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں اور کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ غلط تعلیم دیتے ہیں اور کچھ آتنکوادی پیدا کرتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں جب وہ ٹھہرے ہیں تو اس وقت ان کی نماز کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے مشرق کی طرف، یعنی ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ مشرق کی طرف انہوں نے رخ کر کے نماز ادا کی، ان کے اعتبار سے جس طرح وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ عیسائی لوگوں کے لیے دن میں 2 نمازیں ہوتی، اور یہودی لوگ 3 نماز ادا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے 5 نمازیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے کچھ سوالات کیے، عقیدے کے اعتبار سے بھی سوالات تھے، جیسے کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اللہ ہے، وہ خود حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں،
اور تیسرا ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یعنی ایک تو خود اللہ، دوسرے ان کی والدہ حضرت عیسیٰ کی یعنی حضرت مریم، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 خدا ہے۔ تو ہر کام میں یہ 3 مل کر کام کرتے ہیں۔ جب یہ حاضر خدمت ہوئے تو ان کے عقیدے سامنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوراً کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس وقت یہ سورہ آل عمران کی 80 آیتیں ان کے جواب میں نازل ہوئی، 80 آیتیں، جو انشاءاللہ ہم پھر آہستہ آہستہ اس کو سنیں گے۔ ابتدائی آیتیں ان میں توحید کو اللہ نے بیان کیا، جس کی آج تلاوت کی گئی، کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ زندہ ہے، یعنی اللہ اسی کو کہا جائے گا، خدا اسی کو کہا جائے گا جس پر کبھی موت طاری نہ ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم بھی اس بات کو تو مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی؟ تو اس بات کو سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ تو وہ شخص، وہ ذات جس پر موت طاری ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ابتدائی آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کی ذات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے قیوم۔ پھر اللہ رب العزت نے کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جو تورات نازل کی، انجیل نازل کی، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی وہ 104 کتابیں، 104 کتابوں میں بڑی بڑی 4 کتابیں اور بقیہ 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے بہت سے نبیوں پر صحیفے نازل کیے، چھوٹی چھوٹی کتاب، اور وہ صحیفوں کی تعداد 100 ہے۔ اور بڑی بڑی کتاب اللہ رب العزت نے 4 نازل کی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی وہ کتابیں بھی حق تھی، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں، لیکن اب اس میں ملاوٹ ہو گئی، اور اتنی ملاوٹ ہو گئی کہ اب اس میں کون سی بات نازل شدہ ہے آسمان سے اللہ کی طرف سے، اور کون سی بات اس میں اپنی طرف سے ملائی ہوئی ہے، یہ کہنا مشکل ہو گیا، اتنی زیادہ ملاوٹ ہوئی۔ لیکن اتنی زیادہ ملاوٹ ہونے کے باوجود بھی ان کی کتابوں میں، جس کو آج بائبل سے یاد کیا جاتا ہے، اس بائبل کتاب میں ابھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ان کی یہ صفات ہے، اس کا تذکرہ اب بھی موجود ہے۔ جس وقت یہ وفد آیا، ان میں جو بڑے بڑے 3 سردار تھے، ان میں ایک ابو حارثہ بن القمہ بھی تھے، جو عرب ہی کے رہنے والے تھے، لیکن دین حق کی تلاش میں وہ نصرانی ہو گئے تھے، اور اس وقت دین حق وہی تھا۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے۔ تو وہ ابو حارثہ جو خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے،
یہاں تک کہ ان کا ایک واقعہ بھی لکھا کہ جب کھچر پر ایک مرتبہ سوار ہوئے اور ان کو ٹھوکر لگی، کھچر کو ٹھوکر لگی، تو ان کے بھائی نے بد دعا دی۔ عام طور سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کچھ لگ جاتا ہے تو منہ سے بد دعا نکلتی ہے کہ فلاں کی میت ہو، میت پڑا، یا فلاں ایسا ایسا۔ تو ان کے بھائی نے بد دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو فوراً ابو حارثہ نے روک دیا کہ تو ان کے لیے بد دعا مت کر، وہ سچے نبی ہے۔ تو پھر بھائی بھی ہوشیار تھا، تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے نبی ہے تو پھر ایمان لے کر آ، کیوں ایمان نہیں لاتا ان پر؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں ایمان لے کر آتا ہوں تو چونکہ میں عیسائیوں کا بڑا آدمی ہوں اور میرے لیے روم کے بادشاہ نے بڑے بڑے چرچ بنائے ہیں اور ان کی طرف سے میرا وظیفہ مقرر ہے، تو جیسے ہی میں ایمان لاؤں گا یہ ساری جاہ و جلالی ختم ہو جائے گی اور بادشاہ کی طرف سے پیسہ آنا بند ہو جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے میں ایمان نہیں لاتا۔ تو دنیا کے خاطر اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ سچا نبی ہے ایمان نہیں لائے۔ اب دل میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جانتے تھے اور پھر بھی ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ ورنہ آج ہم بھی دیکھیں کہ بہت سے مسلمانوں کو دیکھو تو ان کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، مثال کے طور پر سب جانتے ہیں نماز فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت ملے گی وہی مسجد میں آئے گا۔ تو اللہ کی طرف سے جس کے لیے ایمان کی ہدایت تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان دیا۔ تو اللہ رب العزت اسی کا تذکرہ کریں گے اور آگے ان کے جو سوالات تھے ان کے جواب دیے جائیں گے اور واقعات کو بیان کیا جائے گا جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، یا اللہ جس شکل میں ہو رہا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کوکن کے مظلوموں کی حفاظت فرما، یا اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کو ختم فرما، یا اللہ ان کی ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا